بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ 4-5 ایشوز کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے تو پنجاب اسمبلی کی جو 5 مخصوص نشستیں تھیں، جس کے حوالے سے آل شریف، امپورٹڈ حکومت اور وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم حمزہ شہباز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے، اس کی حکومت انلیگل اور ناجائز حکومت کو سہارا دینے کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی سٹینڈ لیا ہوا تھا۔ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی سٹینڈ یہ تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو لسٹ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے مخصوص نشستیں جو خواتین کی اور اقلیتوں کی ہوتی ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی بھی اپنی ان نشستوں کی لسٹ پرووائڈ کر دیتی ہے الیکشن کمیشن کو، یہ آئین اور قانون ہے کہ اگر اس پارٹی کا کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ نااہل ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹیکلی ایم این اے، ایم پی اے خصوصاً وہ اسی لسٹ میں سے جو پچھلی کیو میں ہوتے ہیں افراد، جتنی تعداد میں لوگ نااہل ہوں گے یا جن کی کوئی ڈیتھ ہوگی، تو اتنی ہی تعداد کی پچھلی لسٹ کے جو ہے وہ لوگ ممبر ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے 2002 کے الیکشن سے، لیکن الیکشن کمیشن کا جو پارشلزم تھا، جس کے اوپر ہمارا گلا شکوہ بھی ہے، ہم مسلسل اس چیز کو کہ الیکشن کمیشن اس وقت امپورٹڈ حکومت کی بی ٹیم بن کے اپنے معاملات چلا رہا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ تھی کہ انہوں نے 5 نشستیں جو نااہل لوٹے جو ہے وہ نااہل ہوئے، اس کی سیٹیں صرف اس وجہ سے روکی ہوئی تھیں کہ حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں تازہ ہوا کا پہلا جھونکا پی ٹی آئی کے لیے آیا کہ ایک قانونی طور پر جو ہمارا حق تھا وہ فیصلہ آیا، وہ 5 نشستوں کے اوپر ہمارے ایم پی اے، تقریباً 3 خواتین ہیں اور 2 اقلیت ہیں، ان کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ انلیگل تھا۔ الیکشن کمیشن نے صرف آل شریف کو اور امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کی انلیگل حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ 5 ایم پی ایز بننے سے روکے ہوئے تھے۔ تو ہماری لاہور ہائی کورٹ سے گزارش ہے کہ یہ جو پہلا تازہ ہوا کا جھونکا قانون کے مطابق جو آپ کا فیصلہ آیا، جو آپ کے پاس 8، 10، 15 کے قریب اور بھی پینڈنگ کیسز ہے اس ناجائز اور انلیگل حکومت کے خلاف، پنجاب حکومت کے خلاف، ناجائز وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف، اس کے ناجائز حلف کے خلاف، پھر اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کی ایز اے گورنر جو تنزلی ہے، جو غلط طریقے سے کی گئی، وہ ہو گیا، پھر اس کے علاوہ بجٹ جو پیش ہوا وہ انلیگل طریقے سے پیش ہوا۔ ان سارے ایشوز کے اوپر برائے مہربانی آئین اور قانون کے مطابق ہماری شنوائی کریں، تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہیں، پاکستان کی جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کا ہم ایک حصہ ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں ہمارا حق مل رہا ہے۔ دوسری چیز، سندھ کا الیکشن ہوا کل بلدیاتی، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، اور وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوالیہ نشان سندھ کی ہر پولیٹیکل پارٹی نے سوائے پیپلز پارٹی کے، جس نے رج کے اور گج وج کے دھاندلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آل زرداری نے الیکشن کمیشن کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نہیں کہہ رہا، جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے، جی ڈی اے یہ کہہ رہی ہے، آپ کی ایم کیو ایم کے جو باقی حصے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے۔ جس دھوس، دھاندلی، غنڈہ گردی، بدماشی کے ساتھ سندھ کا کل الیکشن ہوا، اس کے اوپر رویا ہی جا سکتا ہے، یا پھر جناب شرم کے مارے ہنسا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر 2 ووٹر لسٹیں چل رہی تھیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے عین مصداق اور اس کے عین مترادف۔ پریکٹیکلی جناب کچھ اور ووٹر لسٹ تھی، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بتائی جانے والی، دکھلائی جانے والی اور جتلائی جانے والی ووٹنگ لسٹ کچھ اور تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے الیکشن اور اس قسم کے اقدامات سے الیکشن کمیشن اپنی حیثیت اور اپنی ویلیو وہ دن بدن کھو رہا ہے۔
الیکشن کمیشن آنے والے الیکشن کے حوالے سے اپنی کریڈیبلٹی، اپنی ورتھ، اپنی پروفیشنسی اور اپنی ایفیشنسی اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح 240 کا جو ابھی الیکشن ہوا ہے اس کے اندر 8% صرف ٹرن آؤٹ تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کو وہ نن انوائٹ کر دینا چاہیے تھا، اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا اس الیکشن کو. آئین اور قانون بھی یہ کہتے ہیں. اس الیکشن کے اندر 20 سے 22 پولنگ اسٹیشنوں پہ ٹرن آؤٹ کم تھا تو اس کے اوپر تو آپ نے فوراً فیصلہ دے دیا. لیکن یہاں پر 8% پورے کے پورے حلقے کا ووٹر جنرل ٹرن آؤٹ رہا کیونکہ تحریک انصاف نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. یہ کرائٹیریا کے طور پہ کراچی کا الیکشن یاد رکھا جائے گا کہ جس الیکشن کے اندر پی ٹی آئی انوالو ہوگی، پارٹیسپیٹ کرے گی، وہیں پہ آپ کو ٹرن آؤٹ نظر آئے گا، ورنہ عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے ان قسم کے الیکشنوں سے. یہی سندھ کے اندر کل بلدیاتی الیکشنوں کے اندر تمام ڈی سی کمشنر، سی پی او، آر پی او، پولیس ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، تعلیم کا ڈپارٹمنٹ، زراعت کا ڈپارٹمنٹ، تمام ڈپارٹمنٹس کو استعمال کر کے جس انداز سے زرداری ہاؤس اور بلاول ہاؤس سے پورا الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، کنٹرول کیا گیا، اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. تیسری چیز، پنجاب کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے یہاں پر اب ایک سیٹ کے اوپر آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد 163 ممبر ہمارے ہیں، 10 کاف لیگ کے ہیں، 173 165 نون لیگ کے ہیں اور باقی بھی سارے دائیں بائیں کے، آزاد، ملا ملو کے. صرف ایک ووٹ کا ڈفرنس ہے، ایک ووٹ کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو اس وقت حمزہ شہباز کو ریزائن دے دینا چاہیے کیونکہ اس نے ابھی تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، اور وہ بھی ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی ایک ووٹ کا. جو آزاد ہے، لوگ اس وقت تنگ ہیں. جو آزاد ممبر گئے تھے کانوں کو ہاتھ لگایا ہوا ہے پچھلے 2 مہینے کی ان کی پرفارمنس کے بعد. 400 روپے لیٹر آنسو اور 800 روپے کلو غم. شہباز جی بتاؤ کہاں پہ جائیں ہم؟ یہ ہے اس وقت پوری پاکستان اس کا ڈائلاگ، اس کی غزل. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ جائیں تو کہاں پہ جائیں. کھانا کھانے کو ان کے لیے معاملات نہیں ہے، گھر سے موو کرنے کے لیے ان کے ساتھ حالات نہیں ہیں، بچوں کی فیسیں دینے کے حوالے سے ڈسٹرب، ان کا یوٹیلٹی بلز، ایک ایک چیز آسمانوں تک جو ہے وہ قیمتیں جناب پہنچ گئی ہیں. غریب امیر دونوں کے بس سے باہر ہو چکی ہے زندگی گزارنا. تو جو ممبرز گئے تھے ان کے حلقے کی عوام جو ہے وہ چھتر اور لتر سیڑ کے جناب ان کا استقبال کرتی ہے. تو یہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ سارے کے سارے آزاد ممبر پی ٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. تو یہ ضمنی الیکشن کے اندر اس وقت بھرپور قسم کی دھاندلی ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری دوں گا آج پوری پاکستانی قوم کو، جتنے 20 پنجاب کے ضمنی الیکشنز کے حوالے سے تمام سرویز کے اندر جو رپورٹ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے 20 کے 20 حلقوں میں. 20 کے 20 حلقوں میں. یہاں تو کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جنوبی پنجاب کے، میری اطلاع کے مطابق کینڈیڈیٹ گھر سے نہیں نکل پا رہا. ہر روز جو ہے وہ بی سی او سینکڑوں لوگ جناب اس کے دفتر اور اس کے گھر کے باہر لوٹے لے کے جمع ہو جاتے ہیں. کہیں پہ یہ ووٹ مانگنے کے قابل نہیں رہے. پنجابی میں کہتے ہیں اتھوی تے پلتھوی. ایک تو لوٹے بنے، شرمندہ ہوئے، دوسرا اس کے بعد جو پچھلے 2 مہینوں کی پرفارمنس ہے ان کی حکومت کی، جن کے پیچھے لوٹے ہوئے تھے، جن کے پیچھے انہوں نے بے وفائی کی تھی، جن کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ووٹوں سے ہرجائی بنے تھے، اب وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جو حالات عوام کے اور خواص کے بنا دیے گئے ہیں، یہ بیچارے لوٹے حلقوں کے اندر جانے جوگے نہیں رہے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی اس کے پیچھے تم نے جناب لوٹے بنے تھے، اس حکومت کے پیچھے لوٹے بنے تھے، اس حکومت کے پیچھے اپنی ہستی بستی حکومت اور اپنی پارٹی سے بے وفائی کی تھی. تو جناب جتنا مرضی آپ ڈی سی کمشنر، سی پی او، آر پی او کو حمزہ شہباز صاحب، وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم صاحب آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ 20 کے 20 حلقوں میں پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے. چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ، 2 پرفارمنس میں آپ کے سامنے رکھوں گا موجودہ امپورٹنٹ حکومت کی. پوری پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے گا. ایک تو یہ پچھلے 3 سال سے کہتے تھے
کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت نے تنہا کر دیا عالمی سطح پہ پاکستان کو. یہ نکمے اور نااہل، یہ امپورٹڈ حکومت، یہ انجمن غلامان امریکہ، ان کا ایک ہی پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے تنہا کر دیا. باوجود اس کے ترکی، چائنا، یو اے ای، ایران، سعودیہ، تمام ممالک کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری ریلیشن شپ تھے. پاکستان عالمی سطح پہ اس کی معاشی ترقی کو، اس کی سماجی ترقی کو، اس کی سیاحتی ترقی کو ایکنالج کیا جا رہا تھا. پاکستان کے اندر ایسی ایئر لائنز کے جن کے اوپر پچھلے 10 سالوں سے پابندی تھی، ان کی سروسز کا آغاز ہو رہا تھا. بہترین حالات تھے. یہ کہتے تھے پاکستان کو تنہا کر دیا. آج کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک عالمی اتحاد بنا 2009 کے اندر 5 ممالک کا، برکس کے نام پہ، BRICS، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ. یہ نیٹو کی طرح کا کوئی جنگی اتحاد نہیں تھا، نہ ہے. یہ ایک تجارتی اتحاد ہے، یہ ایک معاشی اتحاد ہے. یہ 5 ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک ایسا اتحاد ہے کہ جس کے تحت ان کی 325 کروڑ کی آبادی، 3 ارب 25 کروڑ کی آبادی کے یہ 5 ممالک ہیں. 3.25 ارب کی آبادی ہے ان 5 ممالک کی، اور دنیا کا 40% سے زیادہ آبادی کا حصہ ان 5 ممالک کا ہے. انہوں نے 2009 سے یہ اتحاد بنایا. اس دفعہ آج سے 2 دن پہلے 23-24 تاریخ کو چائنا کے اندر 14واں سیشن ہوا برکس کا. اس 14ویں سیشن کا جو آخری دن تھا، برکس پلس کے نام پہ ایک سیشن رکھا. برکس پلس کے نام سے جو سیشن تھا اس میں انہوں نے 5 ممالک، اس کے علاوہ 14 نان ممبرز ممالک کو انوائٹ کیا. وہ 14 ممبرز وہ تھے جن کے ان 5 ممالک کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری اچھے ریلیشن شپ تھی، معاشی، دفاعی، جغرافیائی. اس میں رشیا بھی تھا، آپ کا ارجنٹینا بھی تھا، سعودیہ بھی تھا، یو اے ای بھی تھا، ایجپٹ، مصر بھی تھا. یہ سارے ممالک تھے اور چائنا ہوسٹ کر رہا تھا. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کو اس برکس پلس کا جو سیشن تھا اس کے اندر انوائٹ نہیں کیا گیا. یہ اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کے منہ پہ تھپڑ ہے. یہ اس نام نہاد امپورٹڈ حکمران چیری بلاسم پرائم منسٹر کے منہ کے اوپر، اس کی خارجہ پالیسی کے اوپر تھپڑ ہے کہ چائنا ہوسٹ کر رہا ہے لیکن چائنا نے پاکستان کو انوائٹ کرنا گوارا نہیں کیا. پاکستان جیسی ڈیولپنگ کنٹری کو، امپورٹنٹ کنٹری کو، جغرافیائی طور پہ، معاشی طور پہ، دفاعی طور پہ ایک اہم ترین ملک کو برکس پلس کے سیشن کے اندر 14 باقی ممالک کو انوائٹ کیا لیکن چائنا نے ہوسٹ کی حیثیت سے پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا. یہ اس موجودہ حکومت، اور چائنا نے کیوں نہیں انوائٹ کیا؟ چائنا کو پتا تھا کہ موجودہ حکومت کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ امریکہ کے اشاروں پہ ناچنے والے، یہ عالمی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنے والے، ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کی کوئی اپنی اکنامیکل پالیسی نہیں ہے، کوئی دفاعی پالیسی نہیں ہے، کوئی تجارتی پالیسی نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کو اس قابل نہیں سمجھا، جو ان کی خارجہ پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے. دوسری ناکامی سن لیں. 30 مارچ 2022 عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تھی $129، $129 فی بیرل. 30 مارچ 2022 کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $129 فی بیرل تھی اور پاکستان کے اندر قیمت تھی $149. آج پوری دنیا کے اندر عالمی منڈی میں $103 فی بیرل جناب آپ کی قیمت ہے، اور پاکستان کے اندر $85 تیل کی قیمت بڑھ چکی ہے اور $115 ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی ہے. عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اور وائٹل نیچے آ رہی ہیں، چھوٹی موٹی نہیں آ رہی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 ڈالر، $26 نیچے، اور پاکستان کے اندر شوٹ اپ کر رہی ہے قیمت. یہ ہے اس پرائم منسٹر اور امپورٹڈ حکومت کی پرفارمنس. یہ 2 پرفارمنس، ایک خارجہ پالیسی اور ایک معاشی پالیسی کے حوالے سے.
ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر پٹرول کی قیمت 115 یا 20 روپے لیٹر ہونی چاہیے تھی، جس طرح یہ نیچے آئی $26۔ اگر ہم برسے اقتدار ہوتے تو 149 پہ ہم چھوڑ کے گئے، ہم اس کو نیچے لے کر آتے 120 پہ، 125 پہ یا 115 پہ، جو عالمی منڈی کے اندر قیمتیں تھی اس کے مطابق۔ لیکن ان نااہل اور نکمے حکمرانوں نے پاکستان کی عوام کی زندگی جیرن کر دی۔ اگلی بات پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ ہے۔ پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے پنڈی اسلام آباد کا جلسہ اناؤنس کیا ہے، اور یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو ہماری جد و جہد اور سٹرگل جاری ہے اس پہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور اس جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک انتہائی امپورٹنٹ کال دینی ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے بھی دل میں انشاءاللہ دھک دھک ہوگی، اور یہ دھک دھک کرنے لگا کہ مزداق انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی نیندیں اڑیں گی اور امپورٹڈ حکمرانوں کی بھی انشاءاللہ نیندیں اڑیں گی۔ تو میں پوری پاکستانی قوم کو یہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد کی عوام خوشی سے جھوم اٹھی ہے کہ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں جو جلسے کیے اس کے بعد اب وہ اسلام آباد اور راولپنڈی آ رہے ہیں۔ بھرپور طریقے سے تیاریاں ہم کر رہے ہیں۔ راولپنڈی کی عوام، راولپنڈی کے کارکنان، تحریک انصاف کے عہدیداران انشاءاللہ پوری صلاحیت کے ساتھ اگلے ہفتے کو 2 جولائی کو اپنی پرفارمنس دیں گے، اور راولپنڈی کی عوام اپنے کندھوں پہ انشاءاللہ بٹھائے گی عمران خان صاحب کو، اپنے سینوں پہ لگائے گی، اپنے پلکوں پہ سجائے گی انشاءاللہ، کہ جو عمران خان پوری پاکستانی قوم کی غیرت اور خودداری کی اور معاشی معاشرتی خودداری کی اور سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور آخری بات، عمران خان صاحب کی جاسوسی کے حوالے سے جو اسکینڈل سامنے آیا آپ کے سامنے ہے، یہ آڈیو اور ویڈیو بنانے کا جو مرغوب، محبوب اور مطلوب مشغلہ وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کا ہے، جو اپنے منہ سے دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ یہ ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں اور آڈیوز بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ڈرٹی پالیٹکس سے وہ اپنی عزت میں نون لیگ، امپورٹڈ حکومت اور پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے مخالف وہ اپنی عزت کو کم کر رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ آڈیو ویڈیو لیکس والی سیاست ختم ہو گئی ہے، ڈیفیوز ہو گئی ہے۔ اب پوری پاکستانی قوم کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کسی کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، سچی ہو رہی ہے، جھوٹی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو اس وقت دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان کی ہیلپ، پاکستان کی خودداری، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی عوام کی عزت اور وقار، امت مسلمہ کا اور ناموس رسالت کے عزت اور وقار کے حوالے سے پاکستان کے اندر کون سا لیڈر، کون سا حکمران کہاں پہ کھڑا ہے، اور کون سا لیڈر، کون سا حکمران عالمی طاقتوں کی گود میں اور چرنوں پہ بیٹھ کے کس کے اشاروں سے پاکستان کی عوام کی زندگی کو اجیرن کر رہا ہے۔ لوگوں کو دلچسپی اس بات سے ہے۔ تو میری بیگم صفدر امان صاحبہ سے گزارش ہے کہ اپنی یہ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں، اپنی یہ پرانی جو مشغلے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اپنے اس چچا کی اور شین لیگ کی جو حکومت ہے، یہ ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اب شین لیگ کی سیاست ہے۔ اور ایک بریکنگ دے دوں، میری تازہ ترین اطلاع کے مطابق نہ تو سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے، اور فیوچر کے اندر ابھی کچھ فیصلے آنے والے ہیں اگلے 2 مہینوں میں۔ پاکستان کی سیاست سے 5 سے 6 سیاستدانوں کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور فیوچر کے اندر کسی نون لیگ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، نہ بیگم صفدر امان کا کوئی فیوچر ہے پارلیمانی سیاست میں، نہ سلطان مفرور الدین نواز شریف کا کوئی فیوچر ہے۔ اور جو کوئی اس وقت حال انجوائے کر بھی رہے ہیں، اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر ان کا بھی دھڑن تختہ ہو جانا ہے، چاہے یہ جتنے مرضی نیب ترمیمی بل لے آئیں، چاہے یہ جتنے مرضی آئین اور قانون کے اندر جناب امینڈمنٹ کر لیں۔ تو انشاءاللہ میری بیگم صفدر امان صاحبہ سے گزارش ہے کہ اپنے یہ مشغلے چھوڑ دیں آڈیو ویڈیو والے، اور پوری توجہ اپنی حکومت کو کہیں اور اپنی شین لیگ کو کہیں اور اپنے چچا کو کہیں کہ وہ اچھی پرفارمنس کی طرف توجہ دیں۔ بہت شکریہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی، اس کے بعد اب یہ انٹرم گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں یا جیسے بھی ہے، اس میں یہ چل رہی ہے، تو اس میں مہنگائی کا سلسلہ پہلے بھی عوام تنگ تھے، مہنگائی سے اب مزید تنگ ہو گئے،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں تیسرا آپشن کون سا ہے جس میں عوام کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیں آپشن ایک ہی ہے کہ فوری طور کے اوپر فری، فوری اور فیئر الیکشن کروائے جائے. عوام جس کے سر پہ اقتدار کا تاج اور اقتدار کا ہما رکھ دیں گے، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو سنبھالیں. یہ تو ڈمی حکومت ہے، یہ تو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ تو لوٹوں کے سر پہ آئی ہے. میں نے آپ کے سامنے ابھی جو چیز رکھی ہے ہوائی نہیں ہے. وہ جو جتنے آپ کے امپورٹڈ حکومت کے آتے ہیں ترجمان، اب تھوڑا کم آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اندر سے شرم محسوس ہوتی ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے. انہیں پتہ ہے حالات کا تو بیڑا غرق ہم نے کر دیا ہے. وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. $129 فی بیرل 30 مارچ کو تھی اور $149 پاکستان کے اندر فی لیٹر تھا. اب $103 فی بیرل ہے، $26 نیچے ہو گئی ہے. ہمارا $85 پٹرول اور 85 روپے پٹرول اور $115 ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. یہ کون سی پرفارمنس ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. جس شہباز شریف کو سارا دن پچھلے 15 سالوں میں 50 ارب روپے لگا کے میڈیا کے اندر ایڈز لگا کے ثابت کیا کہ یہ بہت بڑا $6 بلین مین ہے، یہ بہت بڑا ٹارزن ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہ مچھر نہ مکھی پر مار سکتی ہے، پنجاب سپیڈ، یہ ہے اس کی پرفارمنس. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ $100 فی لیٹر پہ اس وقت پٹرول ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کی کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے. ان کی پرفارمنس ہے رمضان شوگر مل کے 4 وعدہ ماہ گواہ مر چکے ہیں. جی یہ کہتے تھے ظریف صاحب کہتے تھے کوئی بریکنگ دے. آپ کے مقصود چپراسی سمیت بھائی جان 4 بندے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ہارٹ اٹیک اور خودکشی ایک ایسا ٹول ہے، اس پہ سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے، کوئی ہائی کورٹ ایکشن لے، نیب کے اور اینٹی کرپشن کے وہ تمام افسران کے جو ان کے کیسز کے اوپر لگے ہوتے ہیں، کوئی ہارٹ اٹیک کوئی خودکشی، یہ اپنی اس پرفارمنس میں تو بڑے بہترین ہیں. اپنے کیسز تو سیدھے بدلے کر رہے ہیں. ان کی پرفارمنس کا عالم یہ ہے کہ 1100 ارب روپے کے 117 مقدمات نل اینڈ وائٹ کر لیے اپنے. تو بھائی عوام کو بھی تو کوئی ریلیف دو. اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو تکلیف، یہ ہے ان کی پرفارمنس. عوام یہ بتا دیں کہ اس کے بعد اسماعیل جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ 2 دفعہ ہم نے پٹرول بڑھایا، عوام تو باہر نہیں نکلی. یہ عوام تک مسکر اڑایا گیا ہے یا کیش ڈلوائی گی؟ دوسرا بھائی الیکشن جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جتنے منرف رکھی نے آپ کے مطابق لوٹے جو ہیں ان کو اپوزیشن جو حکومت نے ٹکٹ دیے ہیں، وہ تو آپ کے ہاتھوں مروانے کے لیے دیے ہیں. ان سیاسی جماعتوں کو کیا اثر پڑے گا نون کو یا پیپلز پارٹی؟ بابر صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتہ اسماعیل کا مفتہ لگا ہوا ہے بہترین قسم کا. اس کا کچھ جاتا نہیں ہے، عوام کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے. وہ اس قسم کی چولیں مارتا رہتا ہے. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی چول آپ کو سننے کو ملتی ہے. ایک چول انہوں نے پچھلے ٹرن میں ماری تھی کہ سٹیل مل لے لو، PIA 7 مفت میں ملے گی چنگے میں. ابھی بھی انہوں نے پچھلے 2.5 سے 3 مہینوں میں بڑی قسم کی اس قسم کی جناب 2 نمبر باتیں کی ہیں. اب یہ عوام کی تضحیق کر رہے ہیں. ایک طرف عوام کو یہ رگڑ رہے ہیں، عوام کا پسینہ تیل اور خون نکال رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں. دوسری طرف یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ نہیں آتی. جس دن عوام سڑکوں پہ آئے گی اور آئے گی، اور سڑکوں پہ آنا ہی عوام نہیں ہوتا بھائی جان. آپ کا صرف 1.25 سال رہ گیا الیکشنوں کو. اگر آپ جس طریقے سے بھی اپنا ٹینور پورا کر لیں، جائز ناجائز طریقے سے، تب بھی 1.25 سال ہی ہے. عوام نے جب ووٹ کی طاقت سے آپ کی چھتر اور لتر پریڈ کرنی ہے نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اور ایک چیز اور بتا دوں، میں چیز بھول گیا تھا، میں اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش کروں گا، یہ میرا اسپیشل میسج ہے اوورسیز پاکستانیوں سے. 17 جولائی کو لاہور کے جو 4 حلقے اور 20 ضمنی الیکشن، اوورسیز پاکستانی جو ان 20 حلقوں میں رہتا ہے، میری PTI کے ایک اسپوک پرسن کی حیثیت سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ باہر سے آئیں اسپیشل، اور آ کے یہاں پر ووٹ پول کریں، اور اس امپورٹڈ حکومت کے جس نے اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق لیا اس کے سینے پہ منہ دلیں. آج ان کی ایک پنجاب حکومت کی مشہور زمانہ اسپوکس پرسن ہے. آج کسی ہائی کورٹ کے اندر یا الیکشن کمیشن میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی جو ہم نے درخواست کی تھی وہ کینسل ہوئی، تو اس کے اوپر میں تو جناب اوورسیز پاکستانیوں، آپ نے اس
तंज का कि हुण आराम है, आपने तैयारे चार्टर्ड करके आना है इस 17 जुलाई को, अगले इलेक्शन में तो आएंगे ही आएंगे, 17 जुलाई को इन 20 हलकों में रहने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी लाजमी इंशाल्लाह आए, चाहे वो अमेरिका में रहता है, जर्मनी में रहता है, यूरोप में रहता है, मशरिक वस्ता में रहता है, अफ्रीका में रहता है, वो 17 जुलाई को इलेक्शन में इन 20 हलकों में वोट पोल करने के लिए लाजमी आए। फिर उस दिन रात को क्वेश्चन है, आपने अभी बात की कराची के इलेक्शन की, डस्का की, डस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब करने का भी एक नाम आया था, आपको नहीं लगता कि उसमें आपकी क़यादत का नाम आया था? तो अब पीटीआई को भी कुछ अपनी रविश और उसी से बदलनी होगी और मुस्तकबिल में मजीद तगड़े इलेक्शन लड़ने होंगे। अच्छा, डस्का के इलेक्शन के हवाले से सारी दुनिया को नजर आया कि नून लीग के पूरे पंजाब के हर शहर और जिले से गुंडे आए थे, जिनको वहां पे लीड कर रहा था राणा सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, अता तारड़, हर कोने खुदरे से, और दंदनाते फिर रहे थे बंदे। वहां पर जो 2 शहीद हुए थे, दोनों के दोनों पीटीआई के कारकुन थे, सारों को पता है। उस दिन सियालकोट डस्का के अंदर जनाब वो चीज किसी को नजर नहीं आई। आपने गुंडागर्दी की, आपने बदमाशी की, लेकिन बहरहाल उस वक्त जो हालात थे, अंदरूनी तौर पे जो हालात बने हुए थे, कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर नहीं अभी मीडिया में ला सकता, कभी वक्त आने पे लाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो रिगिंग नून लीग ने की थी, नून लीग ने बदमाशी की थी, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया हमने सर आंखों पे रखा। लेकिन इलेक्शन कमीशन उस डस्का के फैसलों की रोशनी में कराची का इलेक्शन नल एंड वाइट नहीं कर रही कि सिर्फ 8%, 100 में से 8 बंदों ने वोट दिया है, वो नहीं नल एंड वाइट हो रहा। आखिरी क्वेश्चन। अच्छा सर, ये बता दें कि पार्लियामेंट में बजट पेश होने के बाद हुकूमत ने सुपर टैक्स के नाम से ऑलरेडी जो टैक्स लगा दिए, तो कोई समझते हैं कि इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कोई बेहतरी आएगी? देखें, लंबी कहानी है, छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनकी जो नाअहलियाँ और इनके नकम्मापन है वो तो आ नहीं सकता। अब ये सुपर टैक्स और डुपर टैक्स, ये एक और कहानी है। डॉक्टर साहब एक मिनट मैं देता हूँ जवाब। आज का फैसला है उसको आपने ताज़ा हवा के झोंके से तारीफ की। पहले आपकी जमात लाहौर हाई कोर्ट को लोहार हाई कोर्ट है, तो पहले आपका मौक़िफ़ दुरुस्त था या अब है? दूसरा ये बताइएगा कि साबिक PTI ज़हीरुल इस्लाम ने 2 रोज़ कबल इंतखाबी जलसे से खिताब किया PP7, क्या उन्होंने ऑफिशियली PTI ज्वाइन किया या नहीं? मेरा सवाल ये है कि आप इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके से आपको PTI के शदीद अफराद हैं, जिस तरह का कल इलेक्शन हुआ है, आप पूरी इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन को किस तरह ऐसा वो इलेक्शन देगा जिसको आप भी कबूल करेंगे? नंबर 1, और जो आपने बात की कि 4-5 सियासतदान जो है वो मुल्की सियासत से माइनस हो रहे हैं, तो सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान को भी माइनस किया जा रहा है, तो क्या ये बात ठीक है? अच्छा, सुपर टैक्स के अब ये आखिरी क्वेश्चन सारे होंगे जी बाबर भाई। अच्छा, ये कल वज़ीर इत्तलात परसों इस्लामाबाद में बैठ के मतलब फेल बच्चे को पास करवाने के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तो ही अदालत कर रही थी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ARY भी उस पर इल्ज़ाम लगाए कि बिडिंग सही नहीं हुई, नीलामी सही नहीं हुई, इसके हवाले से? अच्छा, इस तरह है, देखें सुपर टैक्स के हवाले से आपके सामने है कि तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 35% के करीब आ चुकी है, ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है। और अभी आखिरी जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई 7-8 दिनों में आएगा, और साथ ही 1 जुलाई को ये 20 से 25 रुपये मजीद बढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह ही मालिक है इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की इकानमी का, आवाम का। और इस सुपर टैक्स के बाद सनतें तबाह, आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो चुकी है, हर चीज़ तबाह हुई हुई है। आवाम की ज़ाती जेबों से लेके, आवाम के ज़ाती किचनों से लेके इंडस्ट्री और सनत, तजारत, हर चीज़ तबाह हो चुकी है। दूसरी चीज़, डार साहब ने पूछा कि आपने जनाब लाहौर हाई कोर्ट को फलां लकब दिया हुआ था, हमने कोई लकब नहीं दिया हुआ था। आज तक कभी हमारे किसी स्पोक्स पर्सन ने, सोशल मीडिया में लोग कहते होंगे तो कहते होंगे, हमारे किसी, मेरे समेत अगर किसी ने कहा है ये वाला लफ्ज़ तो आप डार साहब ले आइएगा, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांग लूँ, हमने नहीं कहा। लेकिन हमारा ये राइट है कि अगर एक आइनी तौर पर फैसला कानून और आइन के मुताबिक हमें रिलीफ मिला है, तो मैंने कहा ये ताज़ा हवा का झोंका है। इसी तरह का रिलीफ हमें बाकी भी 7-8-9 केसेज हैं जो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हम हक सच पे है, लेकिन उसको पेंडिंग किया जा रहा है, उस पर भी जो वो फैसला आ जाए। आपने क्या कहा था?
ہاں ایک تو الیکشن کمیشن، اور دوسرا مائنس ہونے جا رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. میں نہیں کہتا کل کا الیکشن جو ہوا سندھ کے اندر، صبح جماعت اسلامی کے اسپوکس پرسن بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، ایم پی ایم والے بھی کر رہے تھے، جی ڈی اے والے بھی کر رہے تھے، پی ٹی آئی کا بھی میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی. ایک پارٹی بھی راضی نہیں ہے، ایک پارٹی بھی. اتنی دھوس دھاندلی بدماشی گنڈا گردی کہ جو دیکھنے کو نہیں ملتی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز دو لسٹیں ہیں، سارے یہ کہہ رہے ہیں. پریکٹیکلی لسٹیں پولنگ بوتھوں کے اندر کچھ اور تھیں، الیکشن کمیشن کچھ اور ریلیز کر رہا ہے. ہمارا جو فوری الیکشن ہے وہ صرف اس الیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں ہے. ہم جب ان کے ساتھ چیزیں ساری ڈسکس کریں گے تو جناب الیکشن کمیشن بھی چینج ہوگا. اور آخری الیکشن کمیشن کا امتحان 17 جولائی ہے. یہ سن لیں، 17 جولائی کے 20 ضمنی الیکشن اس الیکشن کمیشن کا آخری امتحان ہے. اگر الیکشن کمیشن ان 20 ضمنی الیکشنوں میں ابھی تک تو پری پول بجٹ پری پول رگنگ کے حوالے سے ہماری اپریہنشن ہے. ایک اور آپ کے پاس سامنے میں بات رکھوں، آج سے 15 دن پہلے خوشاب کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے پینا فلیکس ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کی گاڑی میں رکھ کے گلی محلوں اور سڑکوں پہ لگائے جا رہے تھے. ہماری ایم پی اے ساجدہ بیگم ہے، انہوں نے اس کی ویڈیو اور اس کی فوٹو بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھا دی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن، صوبائی الیکشن کمیشن اور وفاقی الیکشن کمیشن اس پہ ایکشن لیتے. جو چیزیں کلیئر کٹ نظر آ رہی ہیں، جو الیکشن کمیشن کا اہلکار، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کا ڈائریکٹر ہے یا اس کا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یا کوئی اور اہلکار ہے، اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوتی. وہ نہیں کی. ساجدہ بیگم کو نوٹس بھیج دیا الیکشن کمیشن نے کہ جناب آپ نے الیکشن کمیشن کی انسلٹ کی ہے. یہ تو ایٹیچیوڈ ہے. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اگر اس قسم کا رویہ ہوگا تو آخری امتحان 17 جولائی ہے. 17 جولائی میں اگر چیزیں کلیئر ہو گئی تو پھر تو جناب 100% ہمارا مطالبہ ہے، پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد تو 100% سکہ بند ہوگا کہ الیکشن کمیشن چینج کیا جائے، پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا. کبھی دیش کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بھی حکومت میں رہے ہیں، آپ نے یہ تحقیقات جو ہے وہ کیوں نہیں کرائی؟ اب بھی جتنے لوگوں کو دل کے دورے پڑے ہیں، کیا ان کی تحقیقات ہوں؟ دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نیب کا ڈائریکٹر، 2 ڈائریکٹر، ایک کو بیچارے کو ہو گئی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک کوئی بیڈ پہ ہے، وہ اینٹی کرپشن کا تھا، فیصل مختار آئی تھنک سو نام، جو فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی کیسز ڈیل کر رہا تھا، اس نے خودکشی کر لی. رمضان شوگر مل کے مقصود چپراسی سمیت جناب 4 سے 5 بندے وہ دل کے دورے سے جا چکے ہیں. ریکارڈ جلانا ان کی پرانی جناب ایکٹیویٹی ہے. اب یہ ساری چیزیں پاکستان کی عدالتیں دیکھیں. اب ہماری حکومت تو نہیں ہے، پاکستان کی عدالتیں دیکھیں، پاکستان کے ادارے دیکھیں. یہ ملک کو کہاں پہ لے جایا جا رہا ہے؟ یہ بنانا ریاست نہ بنائیں. یہ بنانا ریاست بن رہی ہے. آپ نے 1100 ارب روپے کے 117 کیسز نل اینڈ وائٹ کر دیے، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرے، حاجی نمازی بن کے جناب سارے کے سارے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف، خورشید شاہ، سارے سیاسی واشنگ مشین میں دھل گئے ہیں نیب ترمیمی بل کی. تو یہ چیزیں عوام کو دیکھنی چاہیے. عوام اس کا غم اور غصہ انشاءاللہ ان ضمنی الیکشن میں بھی نکالے گی. بنکوں کو پاس کروانے کے لیے ایئر وائٹ نیوز کو تنقید کا نشانہ وزیر اطلاعات نے بنایا ہے. یا دیکھیں وزیر اطلاعات اب چارجنگ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آج کل ویسے بھی کم آتی ہے، اس کو بھی شرم آنا شروع ہو گئی ہے. چلتی وہ جناب بیگم صفدر امان صاحبہ کے اشاروں پہ ناک کی سیٹ پہ ہے، ایک ناک کی سیٹ پہ چلتی ہے وہ. اور پھر پتہ ہے آپ کو ناک کی سیٹ پہ اگر وہ چلے گی تو ساری زمین بوس ہی ہوگی. اس کا والی وارث نہیں ہے. اس کو بیگم صفدر امان اور آل شریف کی طرف سے چلو جی شروع ہو جاتی ہے یہ ٹھیک ہے نا جی. وہ ان کے دونوں جو اس وقت وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی بھی یہ انگلی کے اشارے جو ہے نا یہ اور یہ بھی جناب ایسے کر کے جناب تم تڑک عمران خان صاحب کے والے سے. وہ میں نے آج سے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی 4 دن پہلے میں نے انہیں میسج دیا تھا بیگم صفدر امان کو بھی، اور اس کی یہ جو اسپوکس پرسن ہے راولپنڈی والی سرکار جو ناک کی سیٹ میں جناب چلتی ہے ان کے اشارے پہ، اس کو میں نے کہا تھا کہ تم تڑک کے ساتھ مت چلو.
عزت احترام سے اگر ہم حمزہ شہباز صاحب یا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں تو آپ بھی عمران خان صاحب کو عزت اور احترام سے مخاطب کیا کرو، نہیں تو پھر ہم بھی اسی طرح ہی پھر مخاطب کریں گے، پھر آپ کی چیخیں ساری دنیا سنے گی۔ تو اگر انہوں نے ARY کے اوپر اس قسم کا کوئی الزام لگایا ہے تو وہ اپنی ذاتی کڑک نکال رہے ہیں۔ ARY اگر آؤٹ آف دا وے میڈیا کی تمام سینسرشپ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس وقت پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کوئی مارشل لا، کوئی فوجی اقتدار، کوئی سول مارشل لا، کوئی جمہوری مارشل لا، کسی میں بھی اتنی سینسرشپ نہیں ہوئی جتنی اس وقت میڈیا کی سینسرشپ ہو رہی ہے۔ ان حالات کے اندر اگر ARY ہمت اور جرت اور حوصلے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے تو بیگم صفدر اعوان صاحب آپ اور بیگم صفدر اعوان کے اشعاروں پہ ناک کی سیدھ میں چلنے والی ترجمان صاحبہ، تھوڑا سا آپ اپنے گریبان میں جھانکے، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کے بعد دیکھ۔